بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ریئل سٹوریز میں ہم تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر اور ویران علاقے میں رہا کرتا تھا۔ یہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک، اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز اور اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت ناک تھی۔ یہ شہر تھا پومپئی۔ پومپئی ایک قدیم روسی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے ناپولی کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا اور مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیرانگین رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی، ایسی منازل طے کی، یہ اس وقت کی دنیا کی عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کی جگہ، جدید اسطبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصف فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی، یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا، اور رومن امپائر کے بڑے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا۔ لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان بدلنے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے، اور چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی فری، بلکہ اب یہ ایک بڑے آزاد معاشرے کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی سوسائٹی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص رونق بنے۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانور کے ساتھ بھی جنسی تعلقات بنانا عام ہو گیا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے قہوہ خانے کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث، جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا تھے۔ پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ معزز خیال کیا جاتا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس پر شرم تو دور، الٹا فخر کیا جاتا تھا۔ شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی و غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فقرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کے باسیوں کے اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ غرض یہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ
بدفعلیوں میں حیوانیت کی حدود سے بھی گزر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنے رنگ ریلیوں میں مصروف تھا، اور آخرکار اس قصبے کے قریب واقع آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپئی شہر پر آ گری۔ شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا پھینکتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور یوں اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ شہر 4 سے 6 میٹر 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئی جہاں یہ شہر آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے بعد ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیڑ کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پولز جوں کے توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جبکہ ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین عصر قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اخلاق باخلاق حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی جب پومپئی کے باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بغور و کفن اسی حال میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں بدفعلیوں میں مصروف تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ کے معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جو جوں کے توں ایسے رہے ہیں کہ جیسے کہ اچانک انہیں ساخت کر دیا ہو۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے لیکن کھدائی ابھی بھی جاری ہے۔ پومپئی کے پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ شہر میں صاف ستھرے پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آش شاید یہاں پر موجود تھی۔